ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک اب انڈیا میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس فراہم کرے گی۔ پچھلے کچھ سالوں میں مکیش امبانی اور سنیل متل نے ایلون مسک کو انڈیا سے باہر رکھنے کی کوشش میں 34,000 کروڑ روپے خرچ کر دیے، لیکن دسمبر 8، 2025 کو دونوں نے ایلون مسک کے سامنے ہار مان لی، کیونکہ اسٹار لنک باقاعدہ طور پر انڈیا میں آفیشلی لانچ ہو چکا ہے۔ 8,600 پر منتھ پر براہ راست اسپیس سے انٹرنیٹ۔ اس اعلان کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ جیو اور ایئرٹیل کا کاروبار خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برسوں سے انٹرنیٹ پر اپنی مونوپولی قائم کر رکھی تھی، آج ایک ایسی غیر ملکی کمپنی کے سامنے جھک رہے ہیں جو زمین پر ایک بھی ٹاور نہیں لگائے گی اور نہ ہی کوئی کیبل بچھائے گی، بلکہ براہ راست اسپیس سے آپ کے گھر تک انٹرنیٹ پہنچائے گی۔ لیکن اصل کہانی اسٹار لنک کی قیمت کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ امبانی، جنہوں نے آج تک کسی کے سامنے شکست تسلیم نہیں کی، انہوں نے ایلون مسک کے سامنے گھٹنے کیسے ٹیک لیے۔ گورنمنٹ نے 34,000 کروڑ روپے کے موقف کو کیوں نظر انداز کیا، اور وہ خطرناک پہلو جو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ اگلے چند دنوں میں انڈین ٹیلی کام سیکٹر میں کیا بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اسٹار لنک کیسے کام کرتا ہے۔ روایتی انٹرنیٹ جیو، ایئرٹیل، BSNL زمین پر انفراسٹرکچر بناتے ہیں، فائبر آپٹک کیبلز بچھاتے ہیں اور موبائل ٹاورز لگاتے ہیں، لیکن اسٹار لنک کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے اسپیس میں 7,800 سے زائد سیٹلائٹس لانچ کر رکھی ہیں۔ یہ سیٹلائٹ زمین سے صرف 550 سے 1,200 کلومیٹر کی بلندی پر ہیں، جبکہ روایتی سیٹلائٹ 35,000 کلومیٹر دور ہوتے ہیں۔ اس کم فاصلے کی وجہ سے اسٹار لنک کا سگنل صرف 20 سے 40 ملی سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، جو روایتی سیٹلائٹ کے 600 ملی سیکنڈ کے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ کینیا اور ملیشیا جیسے ممالک میں صارفین 100 سے 200 Mbps تک کی رفتار رپورٹ کر رہے ہیں۔ اکتوبر 2024 میں ریلائنس جیو نے حکومت کو خط لکھا کہ سیٹلائٹ اسپیکٹرم کی آکشن ہونی چاہیے، جیسے 4G اور 5G کی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسٹار لنک کو اسپیکٹرم سستا یا مفت مل گیا تو یہ غیر منصفانہ مقابلہ ہوگا، کیونکہ جیو نے نیلامی میں اربوں روپے لگائے ہیں۔ سنیل متل کا بھی یہی موقف تھا۔ تاہم اکتوبر 16، 2024 کو ٹیلی کام منسٹر جیوترادتیہ نے اعلان کیا کہ سیٹلائٹ اسپیکٹرم کی نیلامی نہیں ہوگی، بلکہ یہ انتظامی طور پر الاٹ کیا جائے گا، جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ امبانی اور متل کی پہلی بڑی شکست تھی۔ جیو اور ایئرٹیل کا پینٹا، اگر ہرا نہیں سکتے تو ساتھ مل جاؤ۔ مارچ 2025 میں ایک حیران کن موڑ آیا۔ جیو اور ایئرٹیل، جو اسٹار لنک کو روکنا چاہتے تھے، اچانک سے اس کے پارٹنرز بن گئے۔ اس کی وجوہات: اسٹار لنک جیو اور ایئرٹیل کے ہزاروں اسٹورز کے ذریعے اپنا سامان بیچ سکے گا۔ جو گاہک ان کے ذریعے اسٹار لنک لیں گے، ان کا ڈیٹا ان کمپنیز کے پاس رہے گا۔ پہاڑوں اور دور دراز دیہاتوں میں فائبر بچھانا بہت مہنگا ہے، وہاں سیٹلائٹ انٹرنیٹ ایک آسان حل ہے۔ فی الحال 8,600 روپے ماہانہ اور تقریباً 42,000 روپے کا ہارڈ ویئر عام آدمی کے لیے بہت مہنگا ہے، لیکن یہ بہت سے شعبوں کے لیے گیم چینجر ہے، جیسے کہ آدمی، سرحدی علاقوں میں جہاں نیٹ ورک نہیں ہوتا، میری ٹائم، بحری جہازوں اور سمندر میں کام کرنے والی کمپنیز کے لیے، پہاڑی علاقوں میں موجود ہوٹلز کے لیے۔ اگر ڈیجیٹل انڈیا کی بات کی جائے، انڈیا کے وہ 63 کروڑ لوگ جو اب بھی آف لائن ہیں، ان تک تعلیم اور سرکاری سہولیات پہنچانے کے لیے اسٹار لنک کی آمد سے مارکیٹ میں مقابلہ بڑھے گا، جس سے جیو اور ایئرٹیل کو اپنی سروس بہتر اور قیمتیں مناسب رکھنی ہوں گی۔ یہ انڈیا کے ڈیجیٹل سفر کا ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے۔